آج امام 2 منٹ کو غائب دیر ہو جائے نا تو جو پیچھے بیٹھا چکر میں امام نہ آوے میں چڑھ جاؤں سبحانہ بھی یاد نہیں ہے. ایک سے کہا بولے حضور نماز پڑھا دو تو کہہ رہا میں دھیرے والی پڑھا لیتا ہوں, مغرب کی نہیں پڑھا پاتا. ہاں وہ ہولے والی پڑھا لیتا ہوں, ہولے والی جس میں زور سے نہیں پڑھنی پڑتی ہے. تو یہ کنڈیشن ہے کھڑا امام کے پیچھے ہوگا, جبکہ امام کے پیچھے ایسا بندہ کھڑا ہونا چاہیے اگر کسی بھی وجہ سے امام کو حد سے لاحق ہو جائے تو وہ امام کی جگہ آ جائے, امام اپنے کام سے چلا جائے. اتنا اجٹ کھڑا ہوتا کہ پنکھا اگر نہ ملا لٹھ مار دوں گا. ہے بیٹھے گا پنکھڑی پہ لکھا ہوا پڑھتا رہے گا, کہہ رہا ہمارے ابا کے اصالے ثواب کے لیے تھا, جب تک تو بیٹھے گا تیرے ابا کو ثواب نہیں ملنے والا ہے. ثواب تب ملے گا جب کسی اور کو بھی بیٹھنے دے. تو یہ کنڈیشن ہمارے اصالے ثواب ہے. سمجھ رہے میری بات؟ بدل لینا بھائی اپنے آپ کو, ورنہ اب سمجھانے کے لیے جبریل نہیں آئیں گے. اور جتنا چاہو اتنا لینا, اگر اوقات سے باہر ہوتے ہو قبرستان جا کے دیکھنا, قبریں بتائیں گی ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے سنی کھا گئی آسان. کتنے دن میں نکال دو گے؟ 10 بجے نہیں پڑھائی تو ظہر میں دوسرا امام ہو. اور اماموں سے بھی گزارش ہے میری تھوڑی سی, قطعی تم بھی فری کے بینگن بن کے نہ بیٹھا کرو. ابھی پتا چلے اس کا حساب ہو رہا تو 2 گاؤں میں آ کے پہلے ہی بیٹھ جا, میں پڑھا لوں. اتنے سستے نہ بنو. اگر قوم کی غلطی کی بنیاد پہ امام گیا ہے تو قطعی مت جاؤ جب تک اس علاقے کا بڑا عالم تمہیں نہ ملے. اور یہ قوم اپنی خطا کو جا کر کے اس بڑے عالم کی بارگاہ میں رکھے اور پھر معافی مانگے, آج کے بعد کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے, پھر تو وہاں جا. لیکن ہم خود اتنے ٹھلوے, ابھی نکلا نہیں, رجسٹر کھلا ہوا ہے تو جا کے 3 ایپ بتا رہا, میں نے بھی سنا تعویذ بھی بیچے ہیں. تو بھائی یہ صحیح بتا رہا ہوں. وہ کیا بولتے ہیں آپس میں جو 2 بیویاں ہوتی ہیں, کیا رشتہ ان کا؟ سوتن والی لڑائی تو ہمارے ہی بیچ میں. پھر یہ قوم بہن سے عزت کیوں دے؟ ایک امام کو اس لیے نکال دیا گیا کہ 3 دن اس کی بیٹی آئی سی یو میں تھی اور وہ بیٹی کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا امام صاحب تو آ گئے ہیں, اب آپ اپنا سامان لو اور چلے جاؤ. تو میں اس بے غیرت امام سے پوچھتا ہوں, آج اس کی بیٹی تھی, کیا کل تیری بیٹی اسپتال نہیں جائے گی؟ آج اس کے آگے مجبوری تھی, کل تیرے آگے نہیں ہوگی. کل جب یہی قوم تیرے ساتھ یہ کرے گی پھر روتا ہوا جائے گا, مفتی صاحب قوم ایسی ہے, قوم ویسی ہے. او بھائی شیر سن, اب تو نہ چھیڑ ہے غنی, عادت سر بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے گے. میٹھا میٹھا کھانے کی عادت تمہیں نے تو ڈالی نا, تو رویے بدلیں اپنے. میں کیا بات عرض کر رہا تھا آپ سے, اگر امام فجر نہ نماز جنازہ نہ پڑھائے, اگلے ٹائم میں امام کی بولیں, اتنا تو بول ہی لو جتنا مسجد کی صفوں میں بیٹھ کے بولتے ہو. نہ پڑھائے تو چھٹی, کیوں کہ میرے ابا کی جنازہ ہی نہیں پڑھایا اسے. کئی امام اس لیے نکال دیے گئے کہ مقتدی کا ابا دیوبندی تھا, امام نے پڑھائی نہیں, یا سڑے کلی تھا اس لیے نہیں پڑھائی. انہیں نکالو, میرا ابا پکا جنتی تھا, راج جبریل. اللہ اکبر کبیرہ, ساری بشارتیں دے رہا بیٹھ. ایک مجھ سے کہہ رہے حضرت میرے ابا نا نرئی نیک تھے. کیوں؟ کہا کہ جو بھی آتا تھا اسے پانی پلاتے. تو میں نے کہا تیرے پڑوسی نے یہ بھی تو بتایا تیرے ابا نے 4 بیگھے قریب کی دبا رکھی تھی. پوری زندگی زمزم بھی بانٹا نا تیرا باپ, اور بیگھا نہیں, ایک 20 دبا رکھی ہے. اس وقت تک اللہ جنت نہیں دے گا جب تک اس 20 والے کا حساب نہیں دلا لے گا. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. مرنے کے بعد ساری نیکی یاد آتی, ابا جنتی تھا میرا. او بھائی جیتے جی ایسے عمل کر لو کہ لوگ خود کہے وہ جنتی کا جنازہ جا رہا ہے. ایسے کام کر جاؤ کہ لوگ تمہارے جنازے پہ جنتی ہونے کی باتیں کریں.
ورنہ ہم نے تو دیکھا لوگ کندھا دیتے دیتے ہنستے، پوچھو کیوں ہنسا تھا، کہا اچھا ہوا چلا گیا، بہت بولتا تھا چوک میں کھڑے ہو کے، سب پہ ٹپڑی کرنا تھا، منہ بند ہو گیا، گاؤں شانت رہتے تھا، پورے گاؤں کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، علاقے کو تباہی میں ڈال رکھا تھا۔ یاد رکھیے گا اگر تیرے جنازے میں کسی کو ہنسی آ گئی اور اللہ قیامت میں تیرے بغل میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتائیے تیرے جنازے میں ہنسا کیوں تھا، اس وقت تیری زبان تو گنگ ہو جائے گی، اور ہنسنے والے نے کہا مالک میں اس لیے ہنسا تھا کہ جب تک یہ زندہ تھا اس نے نکلنا دشوار کیا تھا، یہ جینے نہیں دیتا تھا، پولیس کا دلال تھا، بات بات میں تھانے کی دھمکی دیتا تھا، 500 روپے میں بک جاتا تھا، مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا، اس کی موت کی خوشی ہوئی تھی، اس کے مرنے سے ہم نے راحت پائی تھی، خدا کی قسم اگر کسی نے اتنا کہہ دیا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کی قیامت میں اگر مان گیا۔ واہ واہ، بدلو رویے اپنے، عمل اچھے کر کے جاؤ، عمل اچھے کر کے جاؤ۔ یہی علماء نماز نہ پڑھائے 2 منٹ میں نکال دیتے ہو کہ نماز نہ پڑھائی کتنی غلط بات ہے، اور یہی اگر یہ کہیں کہ یہ تماشے بند کر دو، عرس ایسے کرو جیسے کرنا چاہیے، تو کہتے ہو نہیں نہیں پرانی سوچ، غریب نماز بھی تو قضا نہیں کرتے تھے، دیکھا کہاں لکھا بتا، لدے کہاں لکھا ہے، ان کی طرح ہے تو یا وہ تیری طرح ہے؟ جتنے قوال آتے معاف کیجئے گا، کوئی پوریا کھا رہا، کوئی پہوا پی رہا، نہ آپ کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی نہ کرو یہ کام، بدلو اپنے رویے، حضور کی محفل سجاؤ۔ آج دکھ بھری بات یہ ہے صرف جلسوں میں نعت اور تقریر پہ فوکس رہ گیا، اللہ کرے آپ کے 2 دن کا پروگرام ہے نا، میری تمنا تو یہ ہے 1 دن تلاوت قرآن کا معاملہ رکھا جائے، ہاں تلاوت قرآن مقابلہ ہونا چاہیے، انعامی مشاقاری بلاؤ، یہی وجہ ہے اہل سنت میں مشاقاری نہیں، اس لیے کہ پیسہ تو مقرروں پہ اور شاعروں پہ چل رہا، حافظ جی بن کے کرے گا کیا وہ 2500 3000 5000، رمضان میں 30 دن محنت کرے گا تو مل گئے 10,000، تو وہ قرآن پڑھنے تیار نہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تجوید کا اتنا بڑا فقدان ہے، خطبہ سنو نا بڑے بڑے علاموں کا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یسرن القرآن پڑھ کے خطیب بن گیا ہے، بہت اچھا، خالی مسئلے میں مسئلہ کیا حضرت یاد ہے، تلاوت میں یاد نہیں ہے، ہاں فقدان ہے ہمارے یہاں، اچھا قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں یہ باور کرا دیا اپنے بچوں کو کہ تو پوری رات بھی قرآن پڑھے گا تجھے 10 روپے نہیں ملنے، ہاں تجھے 10 روپے نہیں ملنے۔ ایسا شوق پیدا کر دو کہ کوئی قرآن کی تلاوت کیا کرے تو پیسوں کی بارش کیا کرو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نعت اپنی جگہ، تقریر اپنی جگہ، رب کے قرآن کی تلاوت اپنی جگہ ہے۔ کیا بات ہے بھائی شوق پیدا کریں بچوں میں قرآن کا، تو میں کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، بات کہاں سے نکلی اور کہاں پہنچ گئی۔ میرے بھائی ہمارا کچھ نہیں جائے، ہمارا کچھ نہیں جائے، نقصان پوری قوم کا ہے، معاف کیجئے گا۔ آج نا اگر لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں محفل سما کا شوق ہے نا، تو پھر وہ شرطیں پوری کرو جو بتائی گئی ہیں، صرف ذہنی عیاشی کے لیے ڈھولک نہ بجواؤ، بیٹھ کر کے تماشوں کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ صاحب مزار خدا کی قسم جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، قرآن وہ دولت ہے جو یہاں پڑھو تو یہاں بھی برکت ہے، قبر میں پہنچو قبر میں بھی برکت ہے، حشر میں پہنچو حشر میں بھی برکت ہے۔ فرمایا گیا کہ قرآن پڑھنے کے عادی بنو، یہ قبر سے لے کے جنت تک تمہارا ساتھی رہے، قبر سے لے کے جنت تک تمہارا ساتھی رہے گا، جنت تک ساتھی رہے گا۔ معاف کیجئے گا آج نا ہماری قوم کا اپنا حال کیا ہے، خدا را بدلو اپنے رویے، بات بہت آگے بڑھ جائے گی اگر میں ادھر زیادہ چلا تو۔ میں عرض کر رہا تھا کم سے کم یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ جتنی نقاب میں میلے اور جھولوں پہ ہیں، بتاؤ یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے، کسی ایک کی بیٹی ہے، کسی تلک والے کی بیٹی نہیں ہے، کسی چوٹی والے کی بیٹی نہیں ہے، داڑھی والوں کی بیٹی ہے، کلمے والوں کی بیٹی ہے۔ کیا پڑھایا ہے اپنی بیٹیوں کو
کیا تربیت دے رہے ہو آپ بیٹیوں کو؟ یہی بابے کا مزار ہے، آج رس لگا ہے، آج چھوٹے جو چاہے گناہ کر لو، نہیں خدا کی قسم مزار والا بھی ناراض ہو جائے گا، کعبے والا بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہ کڑوی سچائی ہے، اسے برداشت کریں آپ لوگ، نہ کریں یہ تماشے۔ آج نا خیر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ جا کے دیکھو، کبھی کبھی سگنل پہ گاڑی رکتی ہے حضرت، اور کبھی ٹول ٹیکس پہ گاڑی رکتی ہے نا، نقاب والی بچیاں ہاتھ پھیلاتی ہیں، گود میں بچہ ہوتا ان کے، تو تکلیف پیسے دینے میں نہیں ہوتی، تکلیف یہ ہوتی ہے اگر میری قوم نے انصاف کیا ہوتا نا تو میری قوم کی بیٹی سگنل تک نہیں آتی، سگنل تک نہیں آتی۔ میری سمجھ میں آج جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، اس کی سب سے بڑی 3 وجہ ہیں۔ یہ ارباب فکر و دانش بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے بڑا اور مجھ سے زیادہ سوچتے ہیں، میں نے اپنی سوچ کے مطابق دماغ لگایا، بہت کوشش کی، میں اگر اس نتیجے تک پہنچا ہماری قوم کے مرتد ہونے کی صرف 3 وجہیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 آن لائن پڑھائی، نمبر 2 ٹیوشن، نمبر 3 شادیوں کی مہنگائی۔ ان 3 چیزوں نے بیٹیوں کا بیڑا غرق کیا۔ خدا را اگر تیری بیٹی IAS IPS نہ بن سکی تو کون سا مر جائے گا؟ اگر تیری بیٹی ڈاکٹر نہ بن سکی تو کیا لوگ جینے نہیں دیں گے؟ آج تو بے غیرتی کی حد ہو گئی، رات بیٹی بھاگی، صبح کالر اٹھا کے چل رہا، کہہ رہا مطلب ہی نہیں میرا بیٹی۔ یہ بے غیرتی ہے، وہ کہتے ہیں آنکھوں کا پانی مر جانا، اسی کو کہتے ہیں آنکھوں کا پانی مر جانا۔ حضرت جی ہم نے سنا ہے پہلے جب کسی عزت دار کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی تھی نا تو یا تو باپ مر جایا کرتا تھا یا 8 دن گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ پہلے طلاق شدہ بیٹی کی باپ کو اتنی غیرت چڑھتی تھی، آج بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، باپ کو غیرت ہی نہیں چڑھ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں کا پانی مر چکا ہے، اور یا پھر لقمے حلال کے نہیں رہے۔ یہ 2 باتیں رہ گئی، یا تو آنکھوں کا پانی مر گیا یا لقمے حلال کے نہیں۔ خدا را بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا، کسی کی ایک چلی جائے تو اسلام پہ فرق نہیں پڑتا ہے، سب کی بھی مر جائیں جا کے اسلام پہ فرق نہیں پڑے گا۔ جب کوئی مسلمان کہہ کے ذلیل کرتا ہے نا تو پھر سیدہ زینب کی قربانی رلایا کرتی ہے۔ حسین کے نام پہ 10 دن لنگر کھانے والوں، سیدہ زینب نے اگر پوچھ لیا، اکبر کی لاش میرے سامنے تھی، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے لیکن میں نے چادر نہیں اترنے دی، بتا تو نے مزار کے نام پہ بیٹی بے پردہ کر دی، عرس کے نام پہ تو نے شریعت کی دھجیاں اڑائی، تو نے میلے کے مزاروں کے نام پہ بیٹیوں کو بے پردہ نکال دیا، ہے کوئی جواب تمہارے پاس جو ہو سکے؟ خدا کی قسم رونا آتا ہے، جاؤ سیدہ کائنات کے چوکھٹ پہ جا کے دیکھو، آج بھی خاتون جنت کے مزار پہ جاؤ تو خدا کی قسم لگتا ہے کسی پردے والی بیوی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، کسی حیا والی کے دروازے پہ آئے ہیں۔ یوں ہی رب نے ان کو جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج نہیں دیا ہے، پوری زندگی انہوں نے سید الانبیاء کی بیٹی ہونے کے باوجود شریعت مطہرہ کے دائرے میں ایک ایک لمحہ گزارا ہے، فاقے تو کیے ہیں شریعت سے سودا نہیں کیا ہے، بچے قربان کر دیے ہیں دین کے لیے لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ جاؤ میری بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا، میلوں میں گھوم لینا بڑی بات نہیں ہے، 10,000 کا سوٹ پہن لینا بڑی بات نہیں ہے، اگر تم نے 70,000 کا جوڑا پہنا تو کون سے کمال کی بات ہے؟ مہنگے جوڑے تو ناچنے والی بھی پہنتی ہے، کمال تو یہ ہے پھٹا لباس پہن کے زندگی گزار کے جا، مزہ تب آئے گا۔ عورت تو اپنے شوہر کو راضی کر کے جا، قبر میں بعد میں پہنچے گی، خدا کی رحمتیں پہلے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ضروری ہے بیٹیوں کو دین دے، بند کرو یہ تماشے، اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے جس قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں اور وہ ڈھولک کے آگے پھر کے پھر پوچھے وہ اس نے کون سا کلمہ پڑھا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، درد ہونا چاہیے، بدلیں اپنے رویے۔ میرے بھائی میں آپ کے بیچ کا ہوں، آپ میرے بیچ کے ہو، کام اگر کرنا ہی ہے نا تو ایسا کر کے جاؤ کہ کعبے والا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ مزہ تو تب ہے نا، لیکن پتہ ہے کیا، اللہ نے جنہیں پیسے دے دیے نا اسے بھی بڑا گھمنڈ ہے پیسے کا۔ ادھر توجہ ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں، میرا ٹائم 3 منٹ اوپر ہو گئے، ابھی ہے نا گنجائش میرے پاس، ابھی 3 منٹ اوپر ہو رہے ہیں میرے، مگر میں برداشت کر لیں میری تھوڑی سی بات۔ 0 لگا کے، ہاں 0 لگا کے، پھر ایک اور لگا دو، کوئی دقت نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ سے کیا بات کہہ رہا تھا ابھی؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا آپ سے
میں آپ کے بیچ کا ہوں، آپ میرے بیچ کے. ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے یار. ہم کوئی آسمان سے نہیں اترے. ہم نے بھی اپنا پریوار سنبھالا کہ نہیں؟ ہم نے بھی اپنے بچوں کو سکھایا کہ نہیں؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں تعلیم دی کہ نہیں دی؟ لیکن مسئلہ کیا ہے نا تھوڑا سا حضرت، ہمارے بھی رویے غلط رہے. جس نے 500 کا نوٹ دے دیا نا، بھلے ہی شراب پیتا، ہم کہتے ہیں جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے. پکا بغداد والے کا عاشق ہے، 500 دے کے جا رہے آپ. ہم نے بھی اتنی سستی جنت بانٹی ہے. ہم نے بھی فری بانٹی ہے بھائی، ہم نے بھی فری بانٹی ہے. اور پیر صاحب اپنی میں مگن، پیر صاحب اپنی میں مگن. حضور آ جائیو، ابا کا جنازہ پڑھا لی. تو حضور جب آ کے کھڑا ہوا نا اور ابا مر گیا، تو ابا کے مرنے کا حضور کو غم تھوڑی ہے. میں حضور بول رہا ہوں، حضور نہیں جی ہاں، حضور کو ابا کے مرنے کا غم تھوڑی ہے. تصغیر کے ساتھ. جی ہاں، جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو حضور کے مزار کو 20,000 کی رسید کٹتی تھی نا، اس کی میت سے اس 20,000 کی رسید اس کا زیادہ تھا. میں حضور کو کہہ رہا آؤ پڑھا دو. حضور آیا، مالک نیاز نماز جنازہ کی سوچ رہا یہ تو مر گیا، بیٹا دے گا کہ نہیں دے گا. بھائی وہ حساب 20,000 کا لگا رہا اور کہہ رہا فنا میاں آئے تھے ابا کا جنازہ پڑھانے، فنا میاں نے پڑھایا تھا ابا کا جنازہ. میاں تو پڑھا گئی جب بیٹا کو بڈے تو پھر میاں ہی پڑھائے گا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میرے باپ کی موت کا درد جتنا مجھے ہوگا کسی میاں کو نہیں ہوگا. میری میت کا درد جتنا میرے باپ کو ہوگا کسی کے باپ کو نہیں ہوگا. ہم تعزیت پیش کر سکتے ہیں بھئی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، یہ جو ہوا ہے یہ تو ہونا ہی تھا. وہی پرانے جملے، سب کو مرنا ہے، دعا کرو اللہ انہیں جنت دے. کہہ رہے ہاں جنت تو پکی ہے، پھر میاں آئے تھے پڑھانے. خود میاں کی گھپلے میں پڑی ہے، میاں کی خود خطرے میں پڑی ہے، میاں بانٹ کے چلا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اوپر چادر چڑھ رہی ہے، اندر لٹھیاں چل رہی ہیں. ہاں سمجھو میری بات. آپ کو برا لگے لگے، لیکن مرتے ٹائم میری بات ایک ایک سچی لگے گی تمہیں. مرتے ٹائم ایک ایک بات سچی لگے گی. جب بندہ مرتا ہے نا تو 3 ہی فکریں ہوتی ہیں. جو پیسہ کمایا اس کا کیا ہوگا، میرے بعد میری اولاد کو کون دیکھے گا. تیسری فکر ہوتی ہے ہائے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا. تب جا کے سوچتا ہے پوری زندگی مسجد میں نہ گیا. کہہ رہا میں مدینے گیا، 3 بار جنت دیکھ لی ہے. سب پیروں گمراہ مریدوں گمراہ کر رہا بیٹھا ہوا، ان کو دیکھ لیا، ان کو دیکھ لیا. سن تجھے پارسا کی کہانی سناؤں، متقی کی بات بتاؤں. جو انگوٹھا چھاپ ولی نہیں، قلم کار ولی ہے. دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے 1000 کتابوں کا مصنف ہے، عاشق رسالت ہے. وہ بھائی اس کی زندگی کا قلم آپ اگر دیکھیں، تفسیر پہ لکھ دے تو مفسر لگے، حدیث پہ لکھے تو محدث لگے، فقہ پہ لکھے تو امام اعظم کا ثانی لگے. اور بھائی فلسفے اور تفسیر پہ آ جائے تو اپنے وقت کا سب سے بڑا حکمت داں لگے. اتنا بڑا منطقی اور فلسفی جس کی مثال نہیں ملتی ہے، جس نے 63 سال کے اندر ہزاروں برس کا کام کیا ہے. ہاں میں بات اب کر رہا ہوں. تو اتنا کام کرنے والا آج امام 2 منٹ کو غائب دیر ہو جائے نا تو جو پیچھے بیٹھا چکر میں امام نہ ہوئے میں چڑھ جاؤں. سبحانہ بھی یاد نہیں ہے. ایک سے کہا بولے حضور نماز پڑھا دو، تو کہہ رہا میں دھیرے والی پڑھا لیتا ہوں، مغرب کی نہیں پڑھا پاتا. ہاں وہ ہولے والی پڑھا لیتا ہوں، ہولے والی جس میں زور سے نہیں پڑھنی پڑتی ہے. یہ کنڈیشن ہے کھڑا امام کے پیچھے ہوگا. جبکہ امام کے پیچھے ایسا بندہ کھڑا ہونا چاہیے اگر کسی بھی وجہ سے امام کو حد سے لاحق ہو جائے تو وہ امام کی جگہ آ جائے، امام اپنے کام سے چلا جائے. اتنا اجٹ کھڑا ہوتا کہ پنکھا اگر نہ ملا لٹھ مار دوں گا. ہے بیٹھے گا پنکھڑی پہ لکھا ہوا پڑھتا رہے گا. کہہ رہا ہمارے ابا کے اصالے ثواب کے لیے تھا. جب تک تو بیٹھے گا تیرے ابا کو ثواب نہیں ملنے والا. ثواب تب ملے گا جب کسی اور کو نہیں بیٹھنے دے. تو یہ کنڈیشن ہمارے اصالے ثواب ہے. سمجھ رہے میری بات؟ بدل لینا بھائی اپنے آپ کو، ورنہ اب سمجھانے کے لیے جبریل نہیں آئیں گے.
اور جتنا چاہو اتنا لینا، اگر اوقات سے باہر ہوتے ہو قبرستان جا کے دیکھنا، قبریں بتائیں گی ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، سارے نشے اتار دیں گی قبریں تمہارے، جا کے دیکھ لینا۔ سوچے ذرا، یہ کنڈیشن ہے ہماری، ہٹے نا تو فوراً چل جائے گا مسلح پہ، پتہ ہی نہ دو ہوئی ہے کہ تین ہوئی ہے، سلام پھیر دے کھڑاک سے، پیچھے والوں نے کئی کا اثر پڑھا رہے تھے، دو ہی رہ گئی، چچا کہہ رہا ہوں پوری چار پڑھائی ہے، پوری مسجد سے اکیلا لڑ جائے گا۔ لمٹ میرا کرو، مسلح سب کے باپ کی جاگیر نہیں، مسلح زہرا پاک کے بابا کی جاگیر ہے، اس پہ ہر کسی کو کھڑے ہونے کا حق نہیں، اس پہ وہی چڑھے گا جو اس کا حقدار ہوگا، جو اس کا حقدار ہوگا۔ تو اس لیے خدا را اپنے علماء کی قدر کرے، بات بڑھ جائے کہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے، ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آیا۔ میں نے بات عرض کی تھی، بندہ توبہ کر لے خدا معاف کر دیتا، لیکن 5 ٹائم کا نمازی کہتا سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی اب آیا، دیکھو یہاں آئے جگہ لینا ہی ایسے طنز کرتے، طنز نہ کیا کرو، اللہ ناراض ہو گیا نا تو پھر خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں۔ کہہ رہا فلاں پیر پڑھا کے گیا نماز جنازہ، نہ، میں نے کہا خدا کی قسم جو درد باپ کی میت کا بیٹے کے دل میں ہوگا، جو بیٹے کی میت کا باپ کے دل میں ہوگا، جو بھائی کے جنازے کا غم بھائی کے دل میں ہوگا، خدا کی قسم نہ تیرے پیر کے دل میں ہوگا نہ میرے پیر کے دل میں ہوگا۔ اچھے لوگ جنازہ پڑھائیں اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم اس لائق تم بھی تو ہو جاؤ تو نماز جنازہ کی صف کے کسی کونے میں تم بھی کھڑے ہو۔ غیرت نہیں آتی ہے، ہم تک 10 لاکھ تماشوں پہ لٹا دیتے ہیں، جب باپ کے جنازے کی باری آتی ہے پیڑ کے نیچے سے کھڑے ہو کے کہہ رہے پڑھاؤ جی پڑھاؤ، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے غیب سے آواز دی ہو پڑھاؤ جی پڑھاؤ، اس لیے کہ بیٹے کو باپ کے جنازے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بغیرت گیا گزرا بیٹا کہ اسے باپ کی نماز جنازہ میں کھڑے ہونے تک کی توفیق نہیں ہے، کہہ دیتا کپڑے خراب ہیں، کوئی کہہ دیتا نماز یاد نہیں ہے۔ اور بھائی وہ باپ کے میراث کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ کس منہ سے باپ کی جائیداد لے لیتے ہیں جب باپ کی تو بول کھڑے ہو کے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ خدا اگر بیٹے جنازوں سے دور ہے تو یہ بیٹے کی کمی نہیں ہے، اس میں تیری بھی کمی ہے میری بھی کمی ہے۔ خدا سے دعائیں مانگنا، اللہ دولت دے یا نہ دے لیکن مصطفیٰ کے دین کی دولت ضرور نسلوں میں عطا فرما دینا۔ اب سنیں میری بات، سنیں میری بات، اللہ آپ کو سلامت رکھ کے مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، ڈھنگ۔ میں نے کیا بات عرض کی تھی؟ حضرت حبیب اجمی، بڑھاپا، کام کرنے کی طاقت ختم، اور گھر ہے، بچے فاقے رہنے لگے، بیوی کہنے لگی سرتاج اب بچیوں کے فاقے دیکھے نہیں جاتے، کچھ تو کرو نا۔ فرمانے لگے شریک حیات کیا کروں، اب بڑھاپا آ گیا، کچھ ہوتا نہیں، کہا جاؤ نا منڈی، کچھ بھی نہیں تو کم سے کم 1-2 وقت کی روٹی کا انتظام تو ہو جائے گا۔ بیوی نے تھیلا دیا اور جب نکلنے لگے، خدا کی قسم بیوی تو بیوی، دیکھو ساری بیٹیاں کنیز فاطمہ نہیں ہوتی ہیں، اس نے جب شوہر نے قدم نکالا اس نے کہا میرے سرتاج کا جی ایاک والحرام، خبردار آج بھی اگر حلال کا لقمہ نہ ملے نا تو خالی لوٹ آنا، حرام کا دانہ مت لے کے آنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بیوی نے کہا تھا۔ آپ کی جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا حرام کا لقمہ مت لے کے آنا۔ منڈی میں گئے، جا کے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے۔ لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ہٹا کٹا مزدور چاہیے جو 300 لے کے 450 کا کام کرے۔ ہمیں تو کام والا بھی ایسا چاہیے جو 300 لے کر کے 450 کا کام لے۔ کچھ تو اتنے ہوشیار ہوتے ہیں جب کام پورا ہو جاتا ہے کہتا ہے اللہ کر دیا کہ ہاں یہ 10 اینٹیں اور ڈال دے اٹھا کے۔ یہ مزدور سے بڑا ٹیچر ہے جو 300 دے کر کے 350 کا کام لے رہا ہے اور پھر اسے ہوشیاری سمجھتا ہے۔ تو بندے سے ہوشیاری کر سکتا ہے، خدا کے بارگاہ میں تیری چالاکی نہیں چلنے والی ہے۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ گئے منڈی میں کھڑے ہوئے، لوگوں نے دیکھا، سب طاقتور لے گئے، وقت یہ آ گیا سورج چڑھا ہے اور کوئی لے کے نہیں گیا۔ پھر جب لوگ آئے نا اپنے ہاتھ پکڑ کے کہا لے چلو، 10 روپے کم دے دینا، کچھ کم دے دینا، لے چلو۔ کہا کہ یہ عمر کام کی نہیں، بستر پہ جا کے لیٹو۔ کہنے لگے بچوں کی بھوک منڈی تک لے آئی ہے، ورنہ میں بھی تو آرام چاہتا تھا۔ لوگوں نے کہا نہیں، تمہیں لے جانا نقصان کرنا ہے۔ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، دوپہر ہو گئی، گھر پلٹنا چاہتے تھے، گھر کا ارادہ کیا۔ جب گھر کا ارادہ کیا خیال آیا بچے انتظار میں ہوں گے،
खाली खाली हाथ जाऊंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा। याद रखिएगा, अल्लाह ने आज पैसा दिया ना, इसकी कदर करो। हराम में 1 रुपया मत लगाना। महबूब फरमाते हैं अगर रोजी टूट गई ना तो तरस जाओगे, एक दाना मैसर नहीं होगा। ये रोजी जो उतरती है ना, ये तेरे कमाल से नहीं, रब के करम से उतरा करती है, रब के करम से उतरा करती है। पैसा है तो सही जगह लगाओ, गलत जगह नहीं। आप कहते ना ले चलो ना, कोई नहीं लेके गया, कहते फिर घर के मुंह से जाता है। याद रखो, बाप हर हादसे से हर तूफान से लड़ सकता है, लेकिन बाप बच्चों का भूखा चेहरा नहीं देख सकता है। वो कहानी आज फिलिस्तीन की जमीन पे आप देखो, कितने बाप बच्चों के लिए तड़पते हैं। वो बारूद से न डरने वाले, वो बम का सामना करने वाले, वो बड़े बड़े मिसाइलों के आगे बोनी लेकर के खड़े, फिल्टर लेके खड़े हो जाने वाले बच्चे जब बाप के सामने आते तो 7 फीट के बाप का कलेजा टहल जाता है, इसलिए कि बाप बेटे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, बच्चों के उतने चेहरे नहीं देख सकता। ख्याल आया घर से, ने कहा बच्चों को किस मुंह से जाके सामना करोगे, कहा कहाँ जाए कहाँ जाए, कोई रास्ता नजर नहीं आया। शाम तक वक्त काटना था, कहाँ जाते, सामने देखा मस्जिद का दरवाजा था, कहा चलो क्यों ना मस्जिद में चलते हैं। मस्जिद में आए, अपनी गुर्बत का एहसास हुआ, तौबा का ख्याल आया। आपने पहला बगल से निकाल कर कोने में रखा, वुजू किया है, वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज अदा की है, फिर हाथ में झाड़ू लेंगे, मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं मालिक मुझे दुनिया ने काम के लायक नहीं समझा, मैं तेरे घर में काम करने आ गया हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे घर में काम करूंगा, इतनी मजदूरी दे दे जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाए। सुबह से शाम हो गई है, रोते जा रहे हैं। जब शाम का वक्त हुआ है, घर जाने का वक्त आया है, आपने अंधेरे का इंतजार किया, पहला बगल में दबाया है, आए हैं घर के दरवाजे पे, देखा के दरवाजे पे पहले दीवारें नीचे थी, आपने झांक के देखा बच्चे सो गए हैं। आहिस्ता से दरवाजा धकेला, तो दरवाजा खोल के बीवी पहले से इंतजार में खड़ी थी। वो बीवी भी कोई दुनियादार नहीं, कनीज़ फातिमा ज़हरा थी। खाली थैला देकर तेवर नहीं बदले, लहजा नहीं बिगाड़ा उसने, निकम्मा कह के गाली नहीं दी थी, हाथ पकड़ा बिस्तर पे ला के लेटाया, आराम से लेटा दिया। कहती मेरे सरताज बताओ तो सही क्या हुआ, कहे थे कुछ मिला नहीं, कहा गया तो था, काम भी किया है, कहा फिर कुछ मिला के नहीं, कहा कि मैंने मांगा नहीं, उसने दिया नहीं था, कहा ये तो मांग तो लिया होता। कहते इतने बड़े करीम के दरबार में नौकरी करके आया हूँ कि एक दिन की मजदूरी मांगते हुए गैरत आ रही थी। अल्लाह अकबर, बीवी ने इतना सुना है, सुला दिया है शोहर को, फिर सवेरा हुआ है, फिर सरताज दरवाजे पे आया है, उसने फिर फैला दिया है, कहा आज मजदूरी मिल जाए तो आटा ले आना, बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही है, फिर कहा या कबल हराम, लेकिन याद रखना हलाल की मिले तो लेके आना है, हराम की मिले तो लेके नहीं आना है। ये कहते शोहर को रुखसत किया है। शोहर फिर मंडी में फिर वही उसूल है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, फिर मस्जिद की सफाई है। जब 30 दिन आया है, बीवी दरवाजे पे छोड़ने आई है, कहती मेरे सरताज अपने मालिक से जाके कहते ना कि मेरी बीवी ने आज ये कह दिया है कि 3 दिन की ना सही 1 दिन की मजदूरी दे दो, अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, चेहरे उतर गए हैं, नींदें पूरी नहीं हो रही है, ये सुना के रोते हुए घर से चले हैं। आज अजब की बेकरारी है, आज अजब का दर्द लहजे में है, आज मंडी में नहीं आए हैं, आज सीधा मस्जिद में आकर के रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। शाम तक मस्जिद की सफाई धुलाई की है, जब रात होने लगी है कहते मेरे मालिक बता तो सही अब खाली हाथ में कैसे जाऊं, 3 दिन हो गए बीवी को संभालते हुए, आज अपनी बीवी को कैसे संभालूंगा। ये कह के कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी बेखुदी थी कि मैं सोच नहीं पा रहा था करूं तो क्या करूं। कहते खाली थैले से बेहतर था मैंने मिट्टी भरना शुरू कर दी ताकि मेरे बच्चे इसे खाली थैला ना समझे। कहते ये सोच के मैंने मिट्टी भरी है थैले में और लेके घर की तरफ आया हूँ। जब मैं घर के करीब आया हर दिन कितना दूर खड़े होकर देखने लगा, बच्चे सोए के जाग रखे हैं, हबीब अजनी कहते हैं। जब मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है, मैंने आंखों को मला, मैंने हिसाब लगाया ये घर मेरा तो नहीं हो सकता है, मेरे बच्चे तो सो गए होंगे, कहीं बेखुदी में दूसरे के दरवाजे तो नहीं आ गया हूँ। कहते हाँ के मल के देखा, करीब जाकर दीवार से झांका, घर मेरा ही था, चूल्हा भी मेरा है, लेकिन हैरत हो रही है कि चूल्हे में आग चल रही है और ऊपर पकवान चल रहे हैं। कहते मैं तेजी से दरवाजे पे आया, हर दिन की तरह बीवी दरवाजे पे खड़ी है, उसने हाथ पकड़ा है और कहती है आइए आइए, बड़ी मुस्कुराहट के चेहरे पे। कहते मैंने कहा शरीक हयात खैर तो है। कहते जैसे दरवाजे के अंदर गया, कानों की खुशबू इतनी तेज थी कि दरवाजे तक आ रही थी। मैंने कहा बीवी बता तो
सही ये किसने इंतजाम कर दिया है? कहती है बीवी उनकी, मेरे सरताज जहां नौकरी करने जाते हो उसी मालिक ने ये सब कुछ भेज दिया है। आप इतना सुन के बेकरार हो जाते हैं। कहते हैं बता तो सही, क्या सिर्फ यही भेजा है या कुछ और भी है? बीवी हाथ पकड़ के अंदर लाती है, नेमतों का ढेर लगा हुआ है। क्या ये क्या है? क्या ये तुम्हारे मालिक ने भेजा है? सजदे में गिर जाते हैं, सजदे शुक्र अदा किया। बीवी से कहते हैं बता, क्या सिर्फ भेजा था इनाम या कोई पैगाम भी आया है? बीवी कहती मालिक ने कहा था कि अपने शौहर से कह के ना वो मेहनत में कमी ना करे, हम उसकी मजदूरी देने में कमी नहीं करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस। हम तो माइल बकरम हैं, कोई राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। जिससे मांगना था उसे नाराज कर बैठे, जिसकी चौखट से मिलना था उससे मुंह मोड़ बैठे। फिर जाओ दुनिया के पीरों से तावीज ले लो। कसम खा के कहता हूँ रब रसूल नाराज है ना, पीर का तावीज तो क्या पूरा पीर लटका लेना ला के घर में, बरकत के नाम पे एक दाना नहीं उतरेगा। अल्लाह रसूल को नाराज करो, खुदा की कसम बाप बाप के कदमों की ठोकरों के सदक़े में अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रसूल को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारी वज़ा कता ज़ाहिर बातिन सारा ऐसा होना चाहिए, तुम्हें देख के लगना चाहिए कि ये अल्लाह वाले जा रहे हैं, ये रसूलुल्लाह वाले जा रहे हैं। तुम्हारे किरदार को देख के दुनिया ये कहने लगे खुदा की कसम अगर गुलाम ऐसा है तो मदीने का इमाम कैसा होगा, मदीने का इमाम कैसा होगा। मेरे मरने के बाद मेरा बाप कहे बेटा जन्नती था, घर वाले कहे बेटा जन्नती था, तो क्या बनता है? मजा तो तब है तुम्हारा जनाजा जा रहा हो, लोग पूछे कौन है कंधों पे, तो तुम्हारा कफन कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुआ गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन बहा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी जी। उसी के लिए मैंने कह दिया है, अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह आइंदा ये चीजें रुक जाएंगी। हमारा काम कहना था, इंतजाम अल्लाह करेगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमने कह दिया भाई, हमने कह दिया मेरे भाई, इंशाअल्लाह खुदा चाहेगा ये बंद हो जाएगा। हाँ मैं बस इतना कह के जा रहा हूं, आइंदा कभी भी हमें ऐसे स्टेज पे न बुलाया जाए जिस पे आज जलसा हो कल कव्वाली हो, बिल्कुल नहीं किया जाए। हाँ, बस बैठ जाओ मेरे बाबू, अल्लाह सलामत रखे भाई। इंशाअल्लाह उम्मीद है, मैं एक उसूल समझता हूँ कि मेरे यकीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं अपना काम कर दिया है, खुदा की रहमतें अपना काम करेंगी और इंशाअल्लाह बदलेगा दौर, बदलेगा दौर। इतना तो बदल गया है, थोड़ा और भी बदल जाएगा, फिर देखना इंशाअल्लाह साहिब मज़ार की नजर होगी ना तो सारे शैतानी काम बंद होंगे, सारे रहमानी काम शुरू हो जाएंगे, सारे रहमानी। और उम्मीद करता हूं यही नस्ल अच्छे काम की बुनियाद रखेगी, यही नस्ल इसमें तिलावत कराएगी और दूसरी नात तकरीर कराएगी, ताकि दुनिया को पता चल जाए नात वाले भी हम हैं और कुरान वाले भी। हाँ, वादा करते हैं इंशाअल्लाह ऐसा ही करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, बच्चों हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर किसी की बेटी मेले के नाम पे निकली तो इस मजार पे आने का कोई नतीजा नहीं होगा। ये दीन है हुजूर का, इसमें किसी के बाप की मर्जी नहीं, रसूल पाक की चलती है। हाँ, यही वजह है 1400 साल तक, 1400 साल बीत के परचम लहरा रहा है, इसलिए कि दीन में आज तक किसी ने खलतमंद नहीं की है। अगर कोई करेगा तो दीन पे फर्क नहीं, दीन उसे निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। किसी के निकलने से दीन पे फर्क नहीं पड़ता, दीन का दामन हट जाने से बंदे पे फर्क पड़ता है। हाँ।